تو ناظرین اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے، ہم دوسری نشست کی طرف بڑھتے ہیں۔ صدقے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، تو میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، صدقات لینے اور دینے کے جو اصول ہیں، یہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے وضاحت سے پیش کریں تو ان کے اصول جو ان پر پہلے گفتگو ہو جائے، پھر ہم مزید اس میں گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں دل سے ممنون ہوں محترم جناب محمد عبداللہ مصطفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اس نیک کام کے لیے خدمت کا موقع فراہم کیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ٹیم کو، آپ کو تا دیر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ علامہ صاحب، خیر کا کوئی بھی کام ہو تو وہ ایک خوشبو کی مانند ہوتا ہے، جی، اس کو لینے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، ہر کوئی اس سے مستفید ہوتا ہے۔ جی، الحمدللہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی خوشبو جہاں میں پھیلا دے۔ آمین آمین۔ آپ کا جو عنوان ہے ماشاءاللہ اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، میں سمجھتا ہوں از حد ضروری ہے۔ جی، لیکن بد نصیبی ہماری سمجھ لیں یا المیہ سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں یا تو لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے صحیح طریقے سے، یا پھر افادیت کا پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں عیاں ہو جائیں، جی جی، لوگوں کو علم ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انسان چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو اس نیک کام سے پیچھے ہٹ جائے۔ جی، جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں سب نے انسانوں کی خدمت کا پیغام اور حکم دیا ہے، بے شک بے شک۔ لیکن جو اسلام نے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، اگر انسان سمجھ لے اور سمجھ کر عمل کر لے تو اس معاشرے میں زبردست قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے، اللہ اکبر، بے شک۔ صرف انسان سمجھ لے۔ سمجھ لے۔ کمی کیا ہے کہ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں صدقہ اور چیز ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے۔ میں ایک مثال سے آسان لفظوں میں بات کروں، جی جی، ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم فرض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، ایسے ہی۔ نوافل بھی پڑھتے ہیں، واجب وتر بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے صدقات کی بھی قسمیں ہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا انما الصدقات للفقراء، یہاں سے صدقات جو ہیں واجبہ ہیں۔ جی، اچھا، صدقات واجبہ میں جو منت ہوتی ہے اس کا صدقہ جو ہے وہ واجب ہے، جی، قسم کا جو کفارہ ہے وہ بھی واجب ہے، ماہ رمضان کا مہینہ جاری ساری ہے جی جی، تو اس میں ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی امت پر واجب کا درجہ رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ واجب کا درجہ۔ اگر بچہ عید والے دن ہی پیدا ہو جائے یوم الفطر کو، اس کا بھی صدقہ دینا واجب ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے جی، کہ جب ہم صدقہ فطر اور یہ زکوٰۃ ہے، یہ صرف اور صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم اس کا حقدار نہیں ہے، بے شک، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میں صدقہ واجبہ کی بات کر رہا ہوں جی، اور زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ نوافل جو ہیں وہ کسی بھی انسان کو جی جی، اس کی گنجائش باقی ہے کہ اس کو دیے جا سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ ہو یا صدقہ واجبہ ہو، آپ دیکھتے ہیں صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ، یہ جو شرعی فقیر ہے
اور مسکین ہے اس کو دی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ شریف فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ضروریات زندگی کا کوئی سامان نہ ہو، ان اشیاء سے محروم ہو۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال اسباب تو ہو، جی جی، لیکن ضرورت کے مطابق نہ ہو، جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا اس کے پاس نہ ہو۔ جی قرآن کریم نے بیان کیا اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تھی وہ مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، مسکین کی تعریف ہے۔ تو مال اسباب تھا، روزی کماتے تھے، لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ مسکین وہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ اگر شریف فقیر کو نہ دیا جائے، مسکین کو نہ دیا جائے تو ادا ہی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ادا ہی نہیں ہوگا۔ اس کی کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو راوی پل کے کنارے پہ اگر جائیں تو لوگ شاپر پکڑ کے کھڑے ہیں، جی یہ صدقہ گوشت لے لیں، یہ کلیجی لے لیں۔ ہم بھی لیتے ہیں، پھر وہ اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، یا لوگ کیا کرتے ہیں اپنی چھت کے اوپر کہتے ہیں بلائیں ٹل جائیں گی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ قبرستانوں میں جائیں تو انڈوں کے ڈھیر باز کر نظر آتے ہیں، کالی مرچیں ڈال دیں، دال ڈال دی، اور راستے کے اندر کیا کیا چیزیں بکھیری ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ صدقہ انسانوں کا حق ہے، جانوروں کا حق نہیں ہے۔ اللہ، یہ جانوروں کا حق نہیں ہے۔ جانور پالنا، محبت کرنا جائز ہے، پالتو جانور جو ہیں، لیکن صدقہ ان کو دینا کہاں لکھا ہوا ہے؟ صدقہ تو انسانوں کا کام ہے، انسان انسان کو دیں۔ آپ کا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے اور آپ جانوروں کو ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک، ایسے ہی علامہ صاحب۔ تو یہ ہمارے اندر کمی ہے۔ جب تک ہمیں شرعی مسائل کا علم ہی نہیں ہوگا ہم عمل کیسے کریں گے؟ ایسے ہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، پھر ہم اگر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا صدقہ واجبہ دینا ہوتا ہے، مسجد کے باہر ڈھیر لگا ہوتا ہے لوگوں کا، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، چوک چوراہوں میں چلے جائیں، بس اڈوں پہ چلے جائیں، تو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہم بھی اپنی امیری دکھانے کے لیے کہتے ہیں چلو بھی یار اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، 100 اس کو دے دو، 500 اس کو دے دو، 1000 اس کو دے دو۔ یہ لوگ نہ شریف فقیر ہوتے ہیں نہ شریف مسکین ہوتے ہیں، یہ تو بھکاری ہیں، یہ تو گداگر ہوتے ہیں۔ جی جی، ان کا پیشہ ہے۔ آپ کبھی تجربہ کریں، مشاہدے میں آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے، ان لوگوں نے محلے تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایک محلے میں ہیں، دوسرا وہاں پہ گداگر آ گیا تو یہ لڑتے ہیں۔ ان کو محلے کی مساجد کا علم ہوتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ رش ہوتا ہے، وہاں جاؤ، فلاں محلے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ۔ تقسیم، ان کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی ساری دولت اگر جمع ہم کر لیں تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے۔ اللہ اکبر، پیشہ مافیا ہے پورا یہ۔ ہمیں آج کے اس پروگرام کے توسل سے یہ سیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ جو ہے اس کو دینا ہے جو اس کا حقدار ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ علامہ صاحب، اس میں ایک میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو پیشہ وار جو مانگنے والے ہیں، ان میں اکثر بچے آپ دیکھیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، تو پھر انسان آخر انسان ہے، اس کو ترس آتا ہے یار ایک بچہ۔ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے۔ ترس آتا ہے انسان کو، لیکن اگر آپ کو کوئی انجان عورت نظر آئے یا کوئی ایسا بچہ نظر آئے، انہیں پیار سے یہ کہہ دیں کہ آپ اپنے محلے میں چلے جائیں، وہاں کے جو عمراء ہیں جی، وہ زکوٰۃ تقسیم کرتے، وہ آپ کو زکوٰۃ دیں گے۔ کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ فقیر شرعی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو پھر زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی، آپ کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ اگر یوں سمجھنا ہے تو میں مثال سے سمجھا دوں، اگر نماز میں آپ کا رکوع رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے۔ یہ شرط ہے کہ شریف فقیر اور مسکین کو دے، اگر یہ شرط نہیں پوری ہوگی تو پھر کیسے آپ کی زکوٰۃ ہوگی؟ واہ واہ واہ، بہت خوب علامہ صاحب، بہت خوب۔ تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ پہلے علم حاصل کیا جائے جو ہمارے ضروریات دین کے مسائل ہیں۔ قرآن کریم کی 500 آیات ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ زکوٰۃ کی بھی ہے۔ زکوٰۃ کی ضروریات، علم جو فروض جو ہیں، فرائض جو ہیں، ان کا علم حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔
اللہ کوئی بھی عمل علم کے بغیر ہو نہیں سکتا. ایسے ہی ہے. جی جی آپ کو نماز کے بارے میں نہیں ہے پتا تو آپ کیسے کریں گے؟ علم ہی نہیں ہے آپ کو. علم ہی نہیں ہے. ہم سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، جی جی گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، کمپیوٹر چلانا سیکھتے ہیں، موبائل ہر کوئی چلا لیتا ہے. ہم سیکھتے نہیں ہیں تو دین نہیں سیکھتے. ایسے ہی. تو میں آج آپ کے پروگرام کے توسل سے جہاں تک آواز جائے میں کہتا ہوں کہ جتنے عمراء ہیں یا غرباء ہیں یا فقراء ہیں، مسلمان جہاں بھی ہیں، سب سے پہلے جو ضروریات دین ہیں، جو اسلام نے ہمیں حکم دیا جی ہے، جی. اپنی اولادوں کو، اپنی نسل کو، اپنے اہل خانہ کو یہ دین کے ضروری مسائل سکھا دیں، اور اس مسائل سیکھنے میں ہی ہماری بقا ہے اور ہماری بخشش ہے. بے بس شک ایسے ہی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. قیامت کے دن شفاعت بھی تب ملے گی جب ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں. بے شک بے شک. تو ناظرین اکرام، علامہ صاحب نے بہت ہی جامع الفاظ میں صدقہ کے بارے میں جو مسائل ہمیں سمجھائے. یقیناً مجھے تو بڑا علم حاصل ہوا اور بڑا فائدہ ہوا اس گفتگو سے، اور یقیناً آپ کو بھی ہوا ہوگا. اور ہمیں یہ آج علامہ صاحب یہ بڑا موقع ہے، رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ خیر و عافیت سے اس میں عطا کیا. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے جو معاملات ہیں اور جو فرض علوم ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں. ہم علامہ صاحب کی بات میں آپ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، ہم ہر چیز کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم ورک کر لیتے ہیں، اور جو مطلب فضولیات میں ہم سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو ضروری ہے، جس بتائے ہوئے اصولوں پر ہماری بخشش ہے، ہم وہ نہیں کرتے. تو ناظرین کرام، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور بات کا سننے کا، علم حاصل کرنے کا مزہ تبھی ہے جب اس پر عمل ہو. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو صدقے کے فائدے کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو فائدہ کہاں سے ہوگا جب مال ہمارا جا رہا ہے، مال کم ہو رہا ہے، تو فائدہ کیسے ہوگا؟ اس کے فوائد کے بارے میں آپ پھر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم اور ضروری سوال ہے. جب تک ہمیں کسی چیز کے فائدے کا علم نہیں ہوتا ہم وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. بے شک. جب فوائد کا پتہ ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے نقصان بھی اٹھا لیتا ہے بظاہر، جی جی، فائدہ حاصل کرنے کے فائدہ لیے. حاصل کرنے کے لیے. تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن میں مختصر صرف اشارتاً چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ. صدقہ کے حوالے سے جو سب سے پہلا فائدہ ہے نا جی، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لسان نبوت سے جو نکلا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدقۃ القلیل، تھوڑا سا صدقہ اللہ اکبر، آپ کی بہت بڑی بلا کو ٹال دیتا ہے. اللہ. بے شک بے شک. صدقہ تھوڑا سا بے شک، لیکن وہ بہت بڑی بلا کو، مصیبت کو ٹال دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں صحابہ سے یہ خطاب فرمایا کہ میرے صحابہ، آپ جو ہے صدقہ، زکوٰۃ، اس کا اہتمام کریں. حضور نے ترغیب دلائی. گلی سے ایک شخص کا گزر ہوتا ہے جو اسلام سے ناآشنا ہے، اس کے سینے میں دین کا، اسلام کا نور نہیں ہے. اس کے کانوں تک آواز پہنچی، وہ یہ سمجھتا تھا یہ جو بات کہتے ہیں وہ حق ہوتی ہے، وہ سچ ہوتی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. وہ تاجر تھا، وہ وہاں سے چلا گیا. اس نے کہا چلو میں بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا، جی جی، صدقات اور زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کو فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اس کا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ چوری نہیں ہوگا، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا. صحابہ سے حضور خطاب فرما رہے ہیں. لیکن اس نے سنا، اس نے کہا چلو یار میں تجربہ ہی کر لوں، ایکسپیرینس ہی صحیح. جی جی. تو اس نے نیت کر لی، اس نے جا کے نا جتنا مال بنتا تھا اس نے جا کے زکوٰۃ دے دی. صدقہ واجبہ کے طور پہ غیر مسلم نے دے دی. مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. علامہ صاحب، میں یہاں کہتا ہوں کہ یہ ایسا اہم رکن ہے، نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، بار بار رپیٹ ہو رہا ہے. بروکن پلر آف اسلام،
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ اسلام کا رکن ہے جس کو دنیا آہستہ آہستہ چھوڑتی جا رہی ہے. یہ بڑا اہم رکن ہے زکوٰۃ. جی. صدیق اکبر نے کیوں تلوار اٹھائی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک بے شک. تلوار اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کوئی عام چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اللہ، بے شک ایسے ہی ہے. اگر آج کے تاجر مل کے سیال کوٹ کا تاجر جی جی اپنے شہر میں، فیصل آباد کا تاجر اپنے شہر میں، گجرات کا تاجر اپنے شہر میں اپنی زکوٰۃ جو نیشنل ان کی کمپنیاں ہیں جی جی وہ زکوٰۃ دے دیں، آج لوگ خودکشی نہ کریں، اللہ اکبر، بے شک ایسے ہی ہے. لوگوں کے چولہے ٹھنڈے نہ پڑیں، لوگ آٹے کی لین میں کھڑے ہو کے ان کی زندگیاں تباہ نہ ہو جائیں، لوگ ان کا مذاق اور تماشا نہ بنائیں، اللہ صرف تاجر کو علم ہو جائے. میں غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں. جی جی حضرت اس نے جب زکوٰۃ دے دی، اس نے ساتھ یہ کہا اگر میرے مال کو نقصان ہوا تو میں مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤں گا، میں اس کا جواب لوں گا. اللہ اکبر. جی تو اس کا قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اونٹ کافی سارے گئے تھے. پتہ چلا کہ راستے میں قافلہ لٹ گیا ہے، جی ڈاکہ پڑ گیا ہے. جب اس کو خبر ملی اس نے میان سے تلوار نکالی، گھر سے نکلا، اس نے کہا مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ قتل بھی کروں گا اور جواب بھی لوں گا کہ آپ نے تو فرمایا تھا مال کی حفاظت ہوتی ہے اللہ. اور میرا تو نقصان ہو گیا، میں نے زکوٰۃ بھی دی ہے. جب قریب آیا تو پیچھے سے کسی نے آواز دی آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہ میں ادھر جا رہا ہوں. اس نے کہا واپس آؤ، تمہارا سامان جو ہے وہ صحیح سلامت ہے، تمہارا اونٹ بھی سلامت ہے، تمہارا مال بھی سلامت ہے، کوئی نقصان. اس نے کہا تم نے تو کہا ہے کہ سارا قافلہ لوٹا گیا ہے. جی انہوں نے کہا سارا قافلہ لوٹا گیا لیکن تیرا نہیں لوٹا مال. اس نے کہا کیا وجہ؟ اس نے کہا جو تیرا اونٹ تھا نا وہ زخمی تھا، جی جو قافلے میں اونٹ آگے چلے گئے وہ سارے لٹ گئے اوئے، اور تیرا سامان پچھلے اونٹ پر تھا، واہ واہ واہ، بہت خوب. اور وہ اس کی ٹانگ میں مسئلہ تھا جی لیکن تیرا سامان جو ہے با حفاظت ہے. اس نے وہیں تلوار رکھی اور فوراً آیا سرکار کے قدموں میں گر گیا. سبحان اللہ. اس نے کہا پہلے تو اسلام کی دولت مجھے دینا، واہ 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 واہ، سبحان پہلے تو اللہ. اسلام کی دولت سے مجھے نوازیں. یہ زکوٰۃ کی برکات ہیں، یہ فائدے ہیں. اسلام بھی نصیب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر مسلمان تاجر آج یہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے، بالخصوص آج کے دور میں جی جی فی زمانہ جو حال ہے امت کا، امت سسکیاں لے رہی ہے. آج اگر تاجر جی زکوٰۃ دینا شروع کر دے، میں کہتا ہوں مجھے یقین کامل ہے اور ایمان محکم ہے قیامت کے دن حضور شفاعت فرمائیں گے حضور کی امت کا اگر کوئی خیال رکھے گا تو. بے شک ایسے ہی ایسے ہی. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے اور رسول اللہ کو اپنی امت بڑی پیاری ہے. جو ان کی لاج رکھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، مدینے والے رسول بھی کرم فرمائیں گے، اللہ بھی ان پر رحمت فرمائے گا انشاءاللہ. تو ناظرین اکرام، حضور کی امت اور پھر اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، یہ حقیقتاً اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا قیامت والے دن بروز محشر. تو میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، علامہ نعیم صاحب کی طرف. علامہ صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ صدقہ تو سری طور پر ہی دینا بہتر ہے، لیکن بعض اوقات بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعلانیہ طور پر اس کو دیا جاتا ہے. تو آج کل کے دور میں جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، تو اعلانیہ طور پر صدقہ دینا، اس میں کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں محمد عبداللہ مصطفی اور ان کی پوری ٹیم کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جنہوں نے مجھ بندہ ناچیز کو اپنے اس پروگرام میں آنے کا شرف بخشا. آپ نے جو سوال کیا کہ صدقہ جو ہے وہ سری طور پر دینا بہتر ہے، لیکن اگر اسے اعلانیہ دیا جائے تو کیا کیا احتیاط کی جائے ان سے. تو اگر صدقہ جو ہے وہ مخفی طور پر اور ظاہراً دیا جائے تو دونوں صورتیں ہی جائز ہیں، اور یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، کہ اگر تم صدقے کو ظاہراً دو تو یہ اچھا ہے. جی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم یہ صدقہ جو ہے مخفی دو اور محتاجوں تک پہنچا دو تو یہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بس یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ،
من سیئاتکم، تو اس سے تمہارے گناہوں میں سے کچھ جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بے شک۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفلی صدقے میں خفیہ صدقے کو اعلانیہ صدقے پر 70 گنا فضیلت دی ہے، 70 درجے فضیلت دی ہے، سبحان اللہ۔ اور واجب صدقے یعنی فطرانہ اور زکوٰۃ وغیرہ میں جی جو ہے وہ مخفی صدقے کو اعلانیہ صدقے پر 15 گنا زیادہ فضیلت دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو یہ زمین ہلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے اور پہاڑ کو اس زمین پر رکھے، پہاڑوں کو، تو یہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ تو فرشتوں نے پہاڑوں کی قوت اور شدت کو دیکھتے ہوئے تعجب میں آ کر اپنے پروردگار سے پوچھا، عرض کیا، اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ لوہا ہے۔ جی پھر فرشتوں نے پوچھا، عرض کیا کہ یا پروردگار، اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ جی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، کیا کہ تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوا ہے۔ تو پھر پوچھا فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں ہوا سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ صدقہ ہے جو مسلمان اپنے داہنے ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ جو مسلمان اپنے داہنے ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا، سب سے طاقتور چیز یہ ہے۔ تو ہمیں جو نفلی صدقہ ہے وہ ہمیں خفیہ طور پر ہی دینا چاہیے۔ صحیح۔ اگر دینی مصلحت کو پیش نظر یا دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے اگر ہم اعلانیہ صدقہ دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اس اعلانیہ صدقے میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر ہمارے اس مخفی صدقے میں شہرت اور ریاکاری مقصود ہو تو وہ ہمارا صدقہ کسی کام کا نہیں، ہماری نیکی برباد ہو جائے گی اور گناہ لازم ہے، اور ہم پر گناہ لازم ہو جائے گا۔ تو اگر ہم خلوص دل سے اور خلوص نیت سے، صدق دل کے ساتھ ہم اپنا صدقے کو دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جی جی، تو ناظرین اکرام، آپ نے سنی گفتگو علامہ صاحب کی، بہت ہی جامع الفاظ میں انہوں نے ایک وضاحت آپ کے سامنے پیش کی۔ تو میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، یہ صدقات مختلف اشیاء کے دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے جو افضل ترین صدقہ ہے، آپ وہ رہنمائی فرمائیں کہ اگر لوگ کوشش کریں کہ افضل صدقہ ہی وہ دیں تو اس میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ علامہ صاحب، اس میں دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی سوال پوچھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا اللہ اکبر۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ کی عادت مبارکہ تھی وہ ہر اچھا عمل حضور سے ہی پوچھ کے کرا کرتے تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ جب عبداللہ ابن مسعود بولتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ افضل عمل کون سا لگتا ہے؟ واہ واہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، ٹائم پر نماز پڑھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب علامہ صاحب۔ جب سیدنا ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں ایو صدقہ، سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ تو وہ ہے بندہ صحت مند ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بندہ صحت مند ہو، تندرست ہو، اور مال کا حرص بھی دل میں ہو۔ اور آپ نے جو پہلی بات کی تھی خطبے کے اندر جی جی، کہ یہ ڈر بھی ہو فقر کا، خوف ہو کہ غریب ہو جاؤں گا، اللہ، اور لمبی امید بھی ہو مالدار ہونے کی، پھر بھی بندہ راہ خدا میں پیسہ خرچ کر دے۔ واہ 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 واہ، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے پھر بھی دیکھیں، ایک بندہ نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کی خون پسینے کی کمائی ہے، جی جی،
اور وہ چاہے تو اپنی نفسانی خواہشات پوری کر سکتا ہے, انجوائے کرے دنیا, لائف سٹائل بنائے اور بہت سارے اپنے معاملات جو مرضی کرے, کوٹھیاں بنائے, بنگلے بنائے, شادیاں کرے, دنیا گھومے, کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی سب کچھ ہونے کے باوجود اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کے نام پہ خرچ کر دے, اپنی ہر چیز قربان کر دے, بے شک, صرف اس لیے کیوں قربان کرے؟ سورۃ بقرہ کی طرف جائے نا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, مومن کی نشانیاں پڑھے نا, یہ قرآن کا دروازہ شروع سب کچھ سامنے ہے, فرنٹ پہ آپ لکھا ہوا ہے, دروازے پہ اللہ نے لکھ دیا یہ جو تم خرچ کرتے ہو ہمارے رزق دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, ان کا اپنا نہیں ہے, یہ فیکٹری ان کی نہیں ہے, یہ کارخانہ ان کا نہیں, یہ ہمارا دیا ہوا ہے, یہ دولت جو ان کے پاس ہے, یہ بینک ہیں, یہ جو کچھ ہے بظاہر ان کے ہاتھ میں ہیں, ان کا مالک میں ہوں, دیا میں نے, ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ افضل صدقہ ہے, یہ افضل صدقہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ڈرتے ڈرتے رہتے ہیں, زندگی گزار دیتے ہیں, بناتے رہو پیسہ بناتے رہو, پھر جب ہم دنیا سے جاتے ہیں ہوتا کیا ہے, ہاتھ کی گھڑی اتار دو, اس کی کپڑے کینچی سے کاٹ دو, جب سے ساری چیزیں, اس کی کوٹھی, اس کا بنگلہ, اس کا کارخانہ, اس کی فیکٹری ساری ادھر پڑی ہے. بخاری کی روایت حضور نے فرمایا سب سے پہلے مرنے والے کے ساتھ بے وفائی اس کا مال کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سب سے پہلی بے وفائی, اولاد بعد میں بے وفائی کرتی ہے, وہ قبر تک جاتی ہے. ساری زندگی اس نے مال کے پیچھے لگائی اور سب سے پہلا بے وفا دوست اس کا مال ہے. ایک خوبصورت بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, بسم اللہ, اگر اجازت دیں تو. بسم اللہ, بسم اللہ. ایک صحابی رسول کا انتقال ہونے والا تھا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اس نے دیکھا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 کمرے کھجوروں سے بھرے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, بے شک, اگر میرا انتقال ہو جائے میں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں, آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دینا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر بعد اس کا وصال ہو گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کمرے کھجوروں کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دیے. جب تقسیم کر لیے تو آخری 2 کھجوریں بچ گئی. تو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ 2 کھجوریں اپنے ہاتھ مبارک میں اٹھائیں, نوری اور یداللہ ہاتھ میں اٹھا کے اپنے صحابہ کو دکھائیں, سبحان اللہ, اور دکھا کر کے جو حضور نے جو لفظ بولے وہ سننے کے قابل ہیں, اور پوری امت کے لیے وہ ایک سبق ہوگا. حضور نے فرمایا یہ 2 کمرے کھجوروں کے خرچ کرنے سے بہتر تھا یہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے 2 کھجوریں ہی دے جاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ, یہ 2 کھجوریں دے جاتا اپنی زندگی میں, وہ 2 کمروں سے بہتر تھی, اپنے ہاتھ سے دے جاتا. ہم تو ڈرتے ہیں دے کے جائیں گے تو بچے گا پیچھے کیا, پیچھے کون دیتا ہے یار. اللہ اکبر, بے شک, تمہیں دفن کر کے آئیں گے, تمہارے تو بچے تمہاری قبر پہ نہیں جاتے, وہ تمہارے نام کے صدقے دیں گے, تمہارے نام کے دیگے چڑھائیں گے. وہ تو دوست کیا کرتے ہیں, وہ تو پہلے دن ہی دکانوں پہ چلے جاتے ہیں. اب تو لوگ جنازہ پڑھتے ہیں, دعا بھی نہیں مانگتے, وہ کہتے ہیں بھی لے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار تمہاری تو دوستی تھی, 40-50 سال تمہاری رفاقت رہی ہے, یار تم جاؤ جنازے قبرستان تو چلے جاؤ, دعا تو یار ٹائم نہیں ہے, بیزی ہوں میں. حضرت اس میں دکھانے کے لیے پھر اگر آ بھی جائیں تو دکھاوا ہے جی میں جنازہ پڑھنے آیا ہوں. اچھا, ایک بات یہ ہے, افضل صدقہ یہ ہے کہ صحت مند بندہ ہو جی, اور اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے دے کے جائے, بے شک, اپنے ہاتھ سے, تاخیر نہیں کرے, تاخیر نہ کرے اس میں. اور دوسرا افضل صدقہ یہ ہے, یہ بھی میں دعوت پیغام دینا چاہتا ہوں, ایک دعوت دینا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فقراء کو, مساکین کو, غرباء کو ان کی خدمت کرنا صدقہ کہلاتا ہے, یا ہماری توجہ مساجد کی تعمیر کی طرف جاتی ہے. لیکن صدقے کے جو افضل مقدم ہے نا, وہ تمہارے والدین, تمہاری اولاد, تمہارے اہل عیال ہیں. بے شک, بے شک, یہ افضل صدقے کی بات کر رہا ہوں, جی جی, یہ بھی حدیث سے بات کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے, حضور نے فرمایا ایک شخص, اس کے پاس 1 دینار تھا, اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا. ایک اور دینار تھا, اس نے غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے وہ دینار خرچ کر دیا. 1 دینار وہ تھا جو اس نے مساکین کو دے دیا, اور 1 دینار وہ تھا جو اس نے اپنے گھر پر خرچ کر لیا. میرے آقا کریم نے فرمایا
سب سے افضل دینار اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو وہ ہے جو اس نے اپنے گھر خرچ کیا ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب. یہ اسلام کا حسن ہے. اسلام کا ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی کو خرچہ تک نہیں دیتے. ہم صدقے دیتے ہوں گے، مساجد میں لوگ چندہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ خرچ کرنا اپنے بچوں پر، قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ذمہ داری ہے مرد کی، بندہ مومن کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے کپڑے بھی خریدے، او کسوتہن بالمعروف، دستور کے مطابق کپڑے لے کے دے، بے شک بے شک. اور جتنا اس کو توفیق ہے، وسعت ہے تو وسعت والے کپڑے لے کے دے. اگر تھوڑا سا کم مال ہے، درمیانے درجے کا ہے، خیر الامور اوسط ہوا، درمیانے کھانے کی ذمہ داری اس کی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دیتا، اب ہم کیا کرتے ہیں، خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، جی شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، افسر بنایا ہے، اس کو کنیز اور باندی بنایا ہے، یہ خدمت کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، بچے بھی موجود ہیں، ایسے ہی. لیکن نہ خرچہ ملتا ہے، نہ کپڑے ملتے ہیں، نہ روٹی ملتی ہے. دوستوں کو ہوٹل پہ لے جاتے ہیں ہم، چلو آپ کو کڑھائی کھلاتے ہیں، اور دوستوں کو موبائل فون گفٹ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے کپڑے نہیں لے کے دیے، اپنی بیوی پریشان ہے، اور ضروری جو ضروریات ہیں وہ بھی نہیں دیتے. وہ بھی نہیں. ایسا ایک سوال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوتا ہے. حضرت ابو سفیان، ان کی جو بیوی تھی ہندہ بنت عتبہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، میرے جو خاوند ہے نا مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے، اللہ اکبر. کیا میں ان کی جیب سے پیسے چوری کر سکتی ہوں؟ چوری کر سکتے ہو ان کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں جتنا تمہیں ضرورت ہو، جتنا تمہیں ضرورت ہو، جی تم وہ پیسے اب اس کی جیب سے نکال کے بالمعروف، جتنا تمہیں زیادہ نہیں، زیادہ جتنا نہیں، ضرورت ہو جی جی. چوری کر کے خرچہ کر لے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا اجازت ہے تمہیں. اللہ اکبر. سبحان دیتا اللہ. جو نہیں ہے، دیتا نہیں ہے. بے شک بے شک. اگر تم نہیں دیتے پھر وہ ایسے ہی ہوگا. بالکل. اس سے بہتر ہے اپنے خود ہاتھ. اپنے ہاتھوں جی سے جی. دو، قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا، حدیث پر بھی عمل ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. واہ واہ واہ. ورنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو اجازت دے دی ہے، یہ نہ پھر کوئی سمجھے کہ سارے ہی نکال لے. ایسا نہ ہو، جتنے ہزار ہوں جیب سے نکال کے رکھ لیں، لیکن جتنا ضرورت ہے، کوئی ناشتے کا سامان لینا ہے، کوئی بچوں کے کپڑے وغیرہ لینے ہیں، جتنا حسب ضرورت جو ہے وہ سامان خاوند کی جیب سے نکال کے وہ اپنا خرچہ رکھ سکتی ہے. بامر مجبوری، جب شوہر نہ دے خرچہ، اگر دے تو پھر نہیں. پھر نہیں. اگر دیتا ہے صحیح طریقے خرچہ، یہ نہ ہو کہ وہ اضافی اخراجات کے لیے، شاپنگ کے لیے، میک اپ کے لیے، یا غیر ضروری کام کے لیے، یا میک اپ میں دینے کے لیے پیسے وہ نہ نکالے، اپنے ضرورت کے لیے وہ نکال سکتی ہے. تو دو صدقے افضل ہیں. پہلا صدقہ وہ افضل ہے جو صحت مند بندہ دے اپنے ہاتھوں سے. دوسرا یہ ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. تو جی ہاں ناظرین اکرام، آج آپ نے جو صدقے کے بارے میں جو ضروری پوائنٹ تھے، میرے حساب سے علامہ صاحب نے وہ آپ کے سامنے رکھے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے علم میں اور ان کی سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو ناظرین اکرام، یہ آپ کی پسندیدہ نشریات نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیجز پر چلائی جاتی ہیں. آپ ان کو فالو کیجئے، شیئر کیجئے. وہ اس وجہ سے کہ یہ دین کا کام، جو دین کا پیغام ہے، جو ہمارے ضروری مسائل ہیں، یہ سب تک پہنچ سکیں اور سب اس سے استفادہ حاصل کریں. اور دیکھتے رہیے روزانہ رات 11 بجے. کل پھر انشاءاللہ 11 بجے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے عالم دین کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.